ناظرین کرام، میں بڑھنا چاہوں گا اپنے محترم اسکالر مفتی محمد آصف فیضی صاحب کی طرف، اور آپ سے سوال کروں گا کہ آج 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اہل بیت کرام میں بڑا خاص کردار بھی موجود ہے، اور آپ کی بڑی شان، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اس حوالے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ بحمد اللہ تعالی حضرت نے اس پروگرام میں مدعو فرمایا۔ برادر محترم بھائی ضیاء المصطفیٰ صاحب، ہماری خوش نصیبی کی آج کی یہ بزم، آج کی یہ تقریب اس عظیم ہستی یہ والا صفات کے متعلق ہے کہ جن کی آمد پر صرف دنیا والوں نے خوشی نہیں کی بلکہ اللہ کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی خوشی منائی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اتفاق سے عشرہ مغفرت بھی ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں ابتدا میں کہ اس عشرے میں اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور روایت میں آتا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت، کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یقیناً آج ہم عشرہ مغفرت میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ان کی شان تو بلند ہے ہی ہے، تو ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات بلند فرمائے گا اور ہماری بخشش فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ولادت باسعادت ہے، حضرت امام علی مقام حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف میں 3 ہجری بروز منگل کو 15 رمضان المبارک تھا، تو حضرت امام علی مقام کی آمد ہوئی ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی آمد کس گھر میں ہو رہی ہے؟ وہ گھر مولا علی کا ہے۔ کس گود میں ہو رہی ہے؟ تو وہ گود سیدۃ نساء اہل الجنہ کی گود میں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، میں حوالہ عرض کر دوں تاکہ کسی کو اس پہ اشکال نہ ہو۔ یہ روایت ابن شیبہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری کے دادا استاد کی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک امام بخاری کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ابن شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد میں روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما ولد الحسن، جب حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمیت حربن، میں نے نامنا حرب سوچ رکھا تھا۔ اب میں تو سوچنا ہی لفظ بولوں گا، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ میں نے رکھ نہیں دیا تھا بلکہ سوچ رکھا تھا کہ اس کا نام میں حرب رکھوں۔ حرب کا معنی جنگجو، بہادر، کیونکہ مولا علی بہت بڑے مجاہد اسلام تھے، اس حوالے سے آپ کا ایک شوق تھا کہ میں اپنی اولاد کا نام جو ہے حرب رکھوں گا، اپنے شہزادے کا نام۔ تو جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت مولا علی فرماتے فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر میں حضور کو خبر پہنچی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت مولا مرتضیٰ میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے یہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا جو روایت میں لفظ موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اللہ اکبر، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ جب شہزادہ گود میں آ رہا ہے تو وہ گود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ تو
محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ما سمیتموہ، اس کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں قال قلت حربا یا رسول اللہ، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا بل حسن، فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ اس کے بعد آگے یہی روایت اگر پڑھی جائے تو اس میں یہ موجود ہے، حضرت مولا فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی، سرکار ایسی تشریف لے فرمایا کہ ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اور آپ نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی گئی حرب، آقا نے فرمایا لا بل حسین، فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ اور جس بات کو چھپایا جاتا ہے میں وہ بھی آج اپنے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں، اپنے سامعین کو، کہ تیسرا شہزادہ پیدا ہوا ہے جو بہت کم مشہور ہے یہ بات۔ تو تیسرا شہزادہ جب پیدا ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو تیسرا شہزادہ جو ہے اس کو بھی گود میں سرکار نے لیا اور فرمایا ما سمیتموہ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا لا بل هو المحسن یا محسن، دونوں طرح لفظ پڑھا جا سکتا ہے، محسن نام رکھا ہے یا محسن۔ یہ جو شہزادے تھے تیسرے، یہ تقریباً 2-3 ماہ میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھے ہیں، اور آگے حضور نے خود وجہ بھی فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ان کے یہ نام اس وجہ سے رکھے ہیں کیونکہ ہارون علیہ السلام کی اولاد کے یہی نام تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ یہ سریانی لفظ ہیں، ان کا اگر عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے اور محسن بنتا ہے۔ اور مفتی صاحب جس طرح دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی، حضور سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق چھان کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ 2 شہزادوں کے نام آپ سے پہلے کسی کے بھی موجود نہیں نظر نہیں آتا۔ سریانی زبان میں جو میں نے عرض کیا نا، وہ تو ایک بامانہ سریانی زبان میں جو لفظ بنتا ہے نا، اس کا معنی حسن اور حسین بنتا ہے اور محسن بنتا ہے۔ اور اس میں علماء نے بڑا بہترین تبصرہ فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل کر کے پیغام دیا ہے کہ جو نام رکھے جائیں نا وہ بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان ناموں کو پسند فرمایا۔ اور اگر اس کے بعد آپ اس تاریخ کو دیکھیں، حضرت مولا علی کے اور بھی شہزادے ہیں، تو آپ نے جب اور شہزادوں کے نام تجویز فرمائے اس کے بعد کسی کا نام حرب نہیں رکھا۔ مولا علی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب نام جس کا بھی رکھنا ہے تو کسی بزرگ ہستی کے نام پہ رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے، کسی کا نام ابو بکر بن علی ہے، تو کسی کا نام عمر بن علی ہے، تو کسی کا نام عثمان بن علی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا، حدیث میں بے شمار فضائل ہیں، جیسا کہ بچپن کے واقعات، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا پیار کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیار کرنا۔ کوئی ایک پیارا سا واقعہ بتائیے اس پر۔ میں چلو اسی نام کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ حسن کا معنی ہے سونا، یعنی ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں سونا، خوبصورت، حسین و جمیل۔ تو حسین کا معنی ہے چھوٹا سونا، چھوٹا حسین۔ اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ حسن میں چھوٹے تھے، نہیں، بلکہ حسن دونوں کا اعلیٰ ہے، لیکن وہ عمر میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ حسین کا معنی ہی چھوٹا سونا ہے، حسین ہے۔ تو اس پر مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آگے حضرت امام حسن مجتبیٰ بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت کھیل کو بند کر کے ان 2 ہستیوں کی طرف دوڑے، اور اس وقت میں ایک بڑی اعزاز سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کا کتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت علی پاک کے اٹھانے سے پہلے صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، اور یہ الفاظ موجود ہیں روایت میں، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بے ابی اے شہزادیہ، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں، یعنی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صدیق اکبر کے یہ کلمات ہیں۔ اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا شبیہم بن نبی، فرمایا تو تے سگوائیں نبی ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی صورت ہیں آپ، حسن میں، جمال میں حضور علیہ السلام کی تصویر ہیں۔ اور آگے فرمایا لا شبیب علی، تو اب اس کا میں ترجمہ کروں تو یوں بنتا ہے آپ بیٹے تو علی کے ہیں لیکن تصویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
محبوب کریم علیہ السلام کی تصویر ہے. اس جملے کو سن کر جو روایت میں الفاظ ملتے ہیں وعلی یضحکہ، صدیق اکبر کے یہ جملے سن کر مولا علی مسکرا رہے تھے. اللہ اب جو سیرت کا پہلو اس واقعے سے ملتا ہے، اس روایت سے، اس حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ ہے آپ نے بچپن میں ہی بچوں کو درس دیا ہے کہ جب بڑے آ جاتے ہیں تو پھر کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر بڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تم کسی کھیل میں مصروف ہو تو ادب کا تقاضا یہ، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، جو اپنے کام کو بند کر دو. تو یہ ایک سیرت کا عظیم پہلو ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی حضور کی امت کے بچوں کو درس دیا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں مفتی محمد آصف فیضی صاحب. ہم آپ سے اور بھی سوالات کریں گے.